अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी है, क्योंकि उनसे कागजात छीने गए हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट है जो मैं आप लोगों के सामने रखना जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो आजकल जो कुछ किया जा रहा है, शायद ये पाकिस्तान के तारीख में उस वक्त अभी नहीं किया गया है जब पाकिस्तान में मार्शल लगाई गई थी और आइन को भी मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उससे भी बदतर काम जो है ना आजकल किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हालात में कुछ ना कुछ करना है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो काफ़ी लंबा छक्का लगाएंगे। ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके साथ जो अमेरिकन मीडिया है वो आसिफ मुनीर साहब के इंटरेक्शन के हवाले से जो ना कुछ वावेला कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने अमेरिका में ताजिरों के साथ क्या इंटरेक्शन किए और फिर इलेक्शन के डेट के हवाले से उन्होंने क्या बताया और फिर जो है ना अमेरिकन मीडिया जो है ना दुनिया को क्या बताना चाह रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ भी एक दरख्वास्त दायर हो चुकी है और नेब की तरफ से नए खेल का आगाज़ हो चुका है। सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदा है। सूरत हाल की कशीदगी का अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो है ना आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हालात जो है ना किस तरफ जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अभी तक जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना इलेक्शन लड़ने के लिए जो सिंबल है वो भी उनको अभी तक जो है नहीं दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने कल कहा है कि आप कल तक जो है ना इसका फैसला करें और पीटीआई को ये खदशा था कि ये इसका फैसला उस वक्त आएगा जब पानी सर से गुजर गया होगा और फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। इस जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आजकल किया जा रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब जो है ना 2024 का जो इलेक्शन है, यानी जनरल इलेक्शन है या आम इंतखाबात है, ये मुतनाज़ा हो चुके हैं और इनसे ये आप कंफर्म भी कर सकते हैं। और ये हालात भी बताते हैं कि ये इसको आप जो है ना लोग ये समझेंगे कि ये जो है ना मुतनाज़ा इलेक्शन है। पंजाब की हुकूमत एक फरीक बनकर नजर आई है। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों से रुकी जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक एलामिया जारी हुआ है। उन्होंने हुकूमती पाकिस्तान को कहा है, यानी जो निगरान हुकूमत है, कि अब डीसी साहिबान को आर्डर जारी करें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि सारी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर करें। और जहाँ पर एक सियासी पार्टी अगर एक जगह पर वो जलसा करती है तो वहाँ पे बाकी जो पार्टियां उनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाए जा रहे हैं, जो नॉमिनेशन पेपर है वो उनसे छीने जा रहे हैं और कहीं पे इनको नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए जा रहे और कहीं पे इनको जो नॉमिनेशन पेपर है वो रसीद नहीं किए जा रहे हैं। लाहौर के हाईकोर्ट के हवाले से भी बताऊंगा, लेकिन इससे आगे से पहले आपको कर्नल रिटायर आबिद महबूब साहब जो है जो खानीवाल से जिनका ताल्लुक है, उन्हें भी कागजात नामजदगी लेते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। मुबैन तौर पर वजीराबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद चट्टक के जो कागजात नामजदगी है वो भी छीन लिए गए हैं। फिर वकील साहब के हवाले से जो कल बहुत बड़ी खबर चली थी और ये खबर थी कि वकील साहब जो है वो जेल से गायब हो गए हैं। जेल से जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वकील साहब थे राय मोहम्मद अली साहब, जो इमरान खान साहब के कागजाती नामजदगी लेने गए थे और फिर उनसे साइन करने के लिए वो अडियाला जेल गए। जब वो अडियाला जेल गए तो उससे बाहर उन्होंने अपने दोस्तों को अपना मोबाइल दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद जो है मैं बाहर आता हूँ, क्योंकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती कि आप मोबाइल अंदर लेकर जाएं। जब वो अंदर गए तो उनसे कागजात लिए गए और फिर उनको ऊपर किसी कमरे में बिठाया गया है। जब उनको ऊपर कमरे में बिठाया गया तो 4-5 घंटे जब गुजरे, 4-5 घंटे तक जो है ना इमरान खान साहब को 4-5 घंटे गुजरे, लेकिन इन 4-5 घंटों में ये खबर जो है मीडिया पर आई थी कि जो है ना वकील साहब जो है जेल के अंदर से गायब हो गए। जब उनके बाहर जो दोस्त और अहबाब बैठे थे, उन्होंने बार बार इंतज़ामिया से इस बात की कंफर्मेशन की कि वो वकील साहब कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि वो तो चले गए। तो उन्होंने कहा कि यार वो किस तरह चले गए, हम तो बाहर बैठे हैं, इनका मोबाइल हमारे पास है, तो वो किधर चले गए और कहाँ पे चले गए। तो उन्होंने उसको बताया कि नहीं भाई वो यहाँ से चले गए। फिर जब मीडिया के ऊपर ये खबर चली, फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ना जेल के ऊपर पड़ गया। तो 6 बजे के बाद उन्होंने वकील साहब को कागजात दिया और वो बाहर आए। जब बाहर आए तो उन्होंने एक वीडियो मैसेज पैगाम रिकॉर्ड किया और उन्होंने इस पैगाम में कहा कि 1:30-2 बजे जब मैं अंदर गया था तो उन्होंने मुझे ऊपर किसी कमरे में बिठाया और फिर मुझे कहा
کہ آپ کاغذات ہمیں دے دیں. کاغذات میں نے ان کو دیے. پھر 4 ساڑھے 4 بجے وہ کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب میں ان کے پاس دوبارہ گیا کہ بھائی وہ کاغذات کدھر ہیں, میں نے جانے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ نیچے آئے. انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں بھی اب جو ہے نا انہوں نے مجھے اریسٹ کر دیا اور ابھی مجھے جیل کے اندر بند کر دیا. لیکن پھر کہتے ہیں کہ میں واپس اس جگہ پہ گیا ہوں. جب وہاں پہ میں گیا ہوں واپس, تو کہتے ہیں پھر 6 ساڑھے 6 بجے جب ان کے اوپر پریشر زیادہ بڑھ گیا تو 6 ساڑھے 6 بجے کے بعد انہوں نے مجھے کاغذات دیے اور میں باہر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ تھا. پھر اس کے بعد ہم آپ کو انصار عباسی صاحب کے حوالے سے بتاتے ہیں, کیونکہ انصار عباسی صاحب جو واقع فی حال ہے. ظاہری بات ہے جب آپ کے ذرائع طاقتور حلقوں کے ساتھ ہو تو آپ کا موقف بھی بہت زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے. آج انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, ان کے مندرجات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, پھر اس کے بعد جو نا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آئندہ انتخابات کے لیے سب لیول پلینگ فیلڈ کی سب بات کرتے ہیں, اور یہ درست بات ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر لیول پلینگ فیلڈ واقعی کسی سیاسی پارٹی کو مسئلہ ہے وہ تحریک انصاف ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے جرم میں شامل تھے ان کو ضرور سزا دے, لیکن الیکشن میں بھی حصہ نہ لینے دے. بحیثیت سیاسی جماعت کے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے لیے اس طرح کے کھلا میدان دیا جائے جیسے دوسری سیاسی جماعتوں کو حاصل ہے. یہ سب اصولی باتیں ہیں اور آئینی طور پر بھی یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. تاہم اس کے ساتھ ساتھ اس زمینی حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان پر بحث نہیں کرنی چاہیے جن کا پاکستان کو سامنا ہے. جو حالات نظر آ رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے. اگر لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہے یقیناً طور پر پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتے گی. یہ بھی حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد فوج سے براہ راست لڑائی بول لی. یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کی فوج مخالف بیانیہ کی وجہ سے تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر بیانیے پر چل پڑے. یہ بھی حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا فوج کے خلاف درجنوں بیانات چلائے اور فوج کے خلاف نفرت کو ابھارا. فوج پر 9 مئی کے حملے کی سازش میں یہ شامل تھے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ فوجی علاقوں میں احتجاج فیصلہ پارٹی قیادت کا تھا اور فوج پر جو حملے کیے گئے اس نفرت کا نتیجہ تھا جو بیچ عمران خان صاحب اور اس کے جماعت اور سوشل میڈیا نے فوج کے خلاف بویا. ٹاپ لیول پر ایک ہی چیز سمجھی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی بیانیے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ایک اور چیز ٹاپ لیول پر یہ بھی ایکسیپٹ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی سب سے مقبول ترین جماعت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ کی کس طرح میسر آئے گی. وقت بہت کم ہے. عمران خان صاحب نے جو فوج کے خلاف نفرت پیدا کی ہے اس کو ختم کرنا ہوگی. انہوں نے کہا کہ کیا عمران خان صاحب کی جماعت فوج مخالف بیانیے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کا پتہ لگانا ہوگا. باہر جتنے بھی پی ٹی آئی کے ہمدرد بیٹھے ان کے پروپیگنڈے کو روکنا ہوگا. پھر انہوں نے اس کا مثال گلوکار سلمان احمد کا ٹویٹر پروگرام کے حوالے سے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اصولاً بات اب بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود فوج مخالف بیانیے کو بند کر لینا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. انصار عباسی صاحب کی اگر بات کریں تو انہوں نے بہت کھلی ان سب چیزوں کے اوپر بات کی. پھر آگے انہوں نے کہا کہ جی اگر نہیں تو کیا ان کی جماعت کو شفاف انتخابات اور لیول پلینگ فیلڈ مل سکتا ہے. مجھے ایسے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. پھر آگے آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں. خوشدل ملک صاحب جو ہے نا انہوں نے سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کے اندر درخواست جمع کرا دی 2 ججز کے خلاف. جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر جو سینئر ججز ہے اس وقت, جو نگران چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. سردار محمود صاحب کے بعد یہ سب سے سینئر ججز ہیں. تو اسی سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے کہ پی ٹی آئی کو کتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ جناب جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا, لیکن صرف سسٹم کو اور نظام کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور اداروں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ کافی لوگوں کا جو اعتبار تھا اداروں کے اوپر وہ اعتبار جو ہے نا ختم ہو رہا ہے. اور بالخصوصاً جو جوان ہیں یا بچے ہیں ان کے ذہنوں میں جو چیزیں
امیدیں ڈالی جا رہی ہیں، یقین کرو 10-12 سال بعد اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. جتنا بھی آپ کوشش کریں گے اس کو کم کریں گے لیکن یہ نقصان جو نا کم نہیں ہوگا. اب پی ٹی آئی کے آپشن کی طرف آتے کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کتنے آپشن ہیں اور وہ کون کون سے آپشن کے اوپر کام کر سکتے ہیں. ایک جانب پی ٹی آئی نے لیول پلینگ کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور دوسری جانب اپنے تمام امیدواران کے لیے اہم ترین پیغام جاری کیا ہے. قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ریٹرننگ افسران کے خلاف پی ٹی آئی کے امیدواروں کو الیکشن کمیشن میں تحریری شکایت درج کروانے کی ضرورت ہے تاکہ ریٹرننگ افسران کے خلاف سیکشن 184 اور 187 کے تحت سرکاری ڈیوٹی کی خلاف ورزی پر الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 188 کے تحت مقدمات کے اندراج ہو سکے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر درخواست گزار کے انتخابی عمل میں حصہ لینے کے حق پر اثر انداز ہو رہے ہیں. ان سب کے اندر یہ بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کی جن امیدواران کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو رہی ہے تو وہ سب جا کے وہاں پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر جو نا اپنے درخواستیں جمع کریں. لیکن اس سے پہلے جو ان کے پاس الیکشن کمیشن کے اندر جو آپشن ہے سب سے پہلے وہ آپشن جو ہے نا ان کو آزمانی چاہیے، کیونکہ کل اگر وہ ان سے پوچھیں گے کہ جس فارم کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے تو وہ فارم آپ لوگوں نے استعمال نہیں کیا تو وہاں پہ جو ہے نا یہ بات پھر کل نہ ہو کہ آپ کو جو سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن میں جانا تھا اور آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ہیں. اور ایک بات یہ ذہن میں یاد رکھنی ہے، جو لوگ کل یعنی آج کے دن اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ درخواست دی تو کچھ دنوں بعد ان کو بہت زیادہ ریلیف مل سکتا ہے. اور جو لوگ صرف ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر رہے یا سوشل میڈیا کے اوپر پیغامات دے رہے یا جاری کر رہے تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور اسی کے ساتھ جو لوگ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اگر ان کو ابھی کچھ فائدہ نہیں ہو پاتا تو ایک ہسٹری کا حصہ بن سکتے کہ یہ لوگ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ گئے تھے اور اپنے حق کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا اور یہ ریکارڈ کا حصہ آئندہ وقت میں بن سکتا ہے. پھر اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب امریکہ گئے تو وہاں پہ امریکہ کا جو میڈیا وہ بہت زیادہ واویلا کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن لیٹ ہو جائیں گے، لیکن حقیقت اس میں یہ نہیں ہے کیونکہ عاصم منیر صاحب نے وہاں پہ جو اوورسیز تاجر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں عام انتخابات جو ہے نا وہ 8 فروری 2024 کو ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی ان کو بتایا کہ آپ باہر ملک کی بجائے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ پاکستان میں ہر حال میں الیکشن ہوں گے. جو الیکشن کے ڈیٹ کے حوالے سے جو واویلا کیا جا رہے ہیں امریکن میڈیا میں وہ عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ 2024 مارچ 2024 میں پاکستان کے جو سینٹ کے الیکشن ہیں وہ ہوں گے اور وہ ہر حال میں ہوں گے. تو ممکن ہے وہ 1-2 دن یا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کچھ دن، لیکن یہ نہیں ہے. لیکن جو جنرل الیکشن عام انتخابات ہوں گے وہ 8 فروری کو ہر حال میں ہوں گے اور پاکستان میں یہ ہوں گے. یہ انہوں نے کاروباری شخصیات کے ساتھ جو ہے انہوں نے گفتگو کی. یہ آپ جا کے ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں، وہ پوری جو وہ سٹوری ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کن کے ساتھ گفتگو کی، کس جگہ پہ انہوں نے گفتگو کی، کیونکہ یہ ویڈیو بڑھ رہی ہے. اگر اس کی ساری تفصیل میں ہم جائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. لیکن وہ جو ہے نا غیر ضروری طور پہ جو امریکن میڈیا ہے وہ واویلا کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے صاف یہ بتایا کہ 8 فروری کو پاکستان میں جنرل الیکشن ہوں گے. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ